اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جس طرح کے آپ نے ویڈیو کے تھم نیل سے اندازہ لگایا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار کے نظریے پر مبنی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے بیان کریں گے کہ انتظار مہدی علیہ السلام کا نظریہ صرف آسمانی اور الہامی مذاہب کا ہی نظریہ نہیں ہے، بلکہ غیر الہامی مذاہب میں بھی یہ نظریہ موجود ہے کہ آخری وقت میں ایک ہادی کا ظہور ہوگا جو دنیا کو برائی سے پاک کر دے گا اور اچھائی کا دور دورہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، دنیا کی مختلف ملتوں جیسے کہ قدیم مصر، ہند، چین، فارس اور یونان کے عقائد و افکار نیز مختلف اقوام کے ماخذ کا جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ دنیا کی تمام اقوام اور ملتیں اپنے اختلاف نظر اور متضاد عقائد و افکار رکھنے کے باوجود ایک ایسی عالمی شخصیت کا انتظار کر رہی ہیں جو اس دنیا کو عدل سے بھر دے گی اور ظلم کا خاتمہ کر دے گی۔ لہٰذا اس مقام پر ہم دنیا کے مختلف اقوام اور ملل کے درمیان رائج عقیدے کو مختصر اور فہرست وار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، قدیم فارسی ایرانی معتقد تھے کہ ان کا تاریخی بہادر گرزہ سپاہ زندہ ہے اور کابل میں سو رہا ہے۔ 1,00,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوگا تو قیام کرے گا اور دنیا کی اصلاح کرے گا۔ نمبر 2، ایرانیوں کا دوسرا گروہ قائل تھا کہ کیخسرو نے ملک کو منظم و مستحکم کر کے بادشاہی کو اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور پہاڑوں میں چلا گیا ہے اور وہ وہاں آرام کر رہا ہے۔ ایک دن وہ ظاہر ہوگا اور اہرمن یعنی بروں اور برائی کو اکھاڑ پھینکے گا۔ نمبر 3، اسلاؤ قوم کا عقیدہ یہ تھا کہ مشرق کی سرزمین سے ایک شخص قیام کرے گا جو تمام اسلاؤ قبیلوں کو متحد کر کے انہیں پوری دنیا پر مسلط کر دے گا۔ نمبر 4، زرمن قوم معتقد تھی کہ ان قبائل میں ایک فاتح شخص قیام کرے گا اور زرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے گا۔ نمبر 5، سربستان کے باشندے مارکو کرولیوچ کا انتظار کر رہے تھے۔ نمبر 6، قدیم برہمنوں کا عقیدہ تھا کہ آخری زمانے میں وشنو ظہور کرے گا جو سفید گھوڑے پر سوار آتشین شمشیر لے کر مخالفین کو تہ تیغ کرے گا حتیٰ کہ تمام دنیا برہمن ہو جائے گی اور اس سعادت کو حاصل کر لے گی۔ نمبر 7، جزائر انگلستان کے باشندے کئی صدیوں سے آرزو مند اور منتظر ہیں کہ ارطور ایک دن جزیرہ ایلوان سے ظہور کرے گا اور سیکسن قوم کو دنیا پر غالب کر دے گا اور دنیا کی تمام سعادتیں ان کا مقدر ہوں گی۔ نمبر 8، اسنا معتقد ہیں کہ آخری زمانے میں ایک رہبر ظہور کرے گا جو تمام آدمیوں کے لیے ملکوت آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 9، سلط کہتے ہیں کہ دنیا پر پرآشوب حالات کے بادل چھا جانے کے بعد بوریان بوروہم قیام کرے گا اور پوری دنیا کو اپنے تحت تصرف کر لے گا۔ نمبر 10، اسکینڈینیوین اقوام کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے لوگوں پر بلائیں نازل ہوں گی، عالمی جنگیں اقوام کو نابود کر دیں گی۔ اس وقت اوڈین الہی طاقت کے ساتھ ظہور کرے گا اور تمام چیزوں پر قبضہ کر لے گا۔ نمبر 11، مرکزی یورپ کی اقوام ظہور بوخس کے انتظار میں ہیں۔ نمبر 12، مرکزی امریکہ کے اقوام کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ کوتسلیکوتل جہاں میں حوادث بڑھ جانے کے بعد ظہور کرے گا۔ نمبر 13، چائنیز معتقد ہیں کہ بدھا کا ظہور ہوگا اور دنیا کو نجات دلائے گا۔ نمبر 14، زرتشتیوں کا عقیدہ ہے کہ سوشیانوس یعنی دنیا کا بزرگ نجات دہندہ دین کو پورے دنیا میں عام کرے گا، فقر و تنگ دستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکے گا، اہرمن کے ہاتھوں سے یزدان کو نجات دلائے گا، تمام دنیا کے لوگوں کو ہم فکر ہم گفتار و ہم کردار بنا دے گا۔ نمبر 15، ای پوور قبائل کا اعتقاد ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کوئی جنگ نہیں ہوگی اور یہ پوری دنیا پر ایک عادل بادشاہ کی حکومت کے سبب ہوگی۔ 16، 3000 سال قبل مسیح میمفس شہر میں زندگی گزارنے والے مصری گروہوں کا عقیدہ تھا کہ آخری زمانے میں ایک سلطان غیبی طاقت کے ساتھ پوری دنیا پر مسلط ہو جائے گا، طبقاتی اختلافات کو ختم کر دے گا اور لوگوں کے لیے امن و آسائش فراہم کرے گا۔ نمبر 17، قدیم مصریوں کا دوسرا گروہ قائل تھا
کہ آخری زمانے میں خدا کا بھیجا ہوا خانہ خدا کے پاس ظہور کرے گا اور پوری دنیا کو تسخیر کر لے گا۔ نمبر 18، ہندوستان کے مختلف اقوام و ملل اپنی کتاب مقدس کے مطابق ایک ایسے ہادی کے انتظار میں ہیں جو آ کر ایک عالمی حکومت کی داغ بیل ڈالے گا۔ نمبر 19، یونانیوں کا کہنا ہے کہ بزرگ نجات دہندہ کولوی برگ ظہور کرے گا اور جہان کو نجات دلائے گا۔ نمبر 20، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں ماشئی یعنی مہدی بزرگ ظہور کرے گا اور ہمیشہ کے لیے روئے زمین کا حکمران ہوگا۔ وہ اس کو اولاد اسحاق سے مانتے ہیں، جبکہ یہود کی مقدس کتاب توریت میں صریحی طور پر اولاد اسماعیل سے اس ہادی کے ظہور کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 21، عیسائی بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور عالم کو اپنے تحت تصرف کر لیں گے، لیکن ان کے اوصاف کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ناظرین، جو مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اگرچہ مکمل طور پر حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق نہیں ہیں، حتیٰ کہ کچھ اسلامی نظریے سے اصلاً مطابقت نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود آخری ہادی کے انتظار کی ایک مسلم حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہم دنیا کے مختلف ادیان اور ملتوں کے پیروکاروں کی مذہبی کتابوں میں درج جناب مہدی علیہ السلام کے مختلف اسماء مبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، صحف ابراہیم علیہ السلام میں صاحب۔ نمبر 2، زبور میں قائم۔ نمبر 3، ترکوم زبان کی توریت میں قیدمو۔ نمبر 4، عبرانی توریت میں ماشئی یعنی مہدی بزرگ۔ نمبر 5، انجیل میں محمید آخر۔ نمبر 6، زمزم زرتشت میں سروش ایزد۔ نمبر 7، زند اور پازند ابساک میں بہرام۔ نمبر 8، زند و پازند میں بندہ یزدان۔ نمبر 9، ہندیوں کے ہزار نامے میں لند بتاوا۔ نمبر 10، ارماتس میں شماخیل۔ نمبر 11، جاویدان میں خوراند۔ نمبر 12، کندرال فرنگیان میں احمد۔ نمبر 13، کتاب مجوس میں خسرو۔ نمبر 14، کتاب عصری پیغمبر میں میزان الحق۔ نمبر 15، فارسیوں کی کتاب برز دین آذر میں پرویز۔ نمبر 16، رومی کتاب قبروس میں فردوس اکبر۔ نمبر 17، صحیفہ آسمانی میں کلمت الحق۔ 18، صحیفہ آسمانی میں لسان الصدق۔ نمبر 19، کتاب کندرال میں سمسام الاکبر۔ نمبر 20، کتاب دوہر میں بقیت اللہ۔ نمبر 21، کتاب کنترا میں قاطع۔ نمبر 22، کتاب دید برہما میں منصور۔ نمبر 23، کتاب شاکمونی میں قائم۔ نمبر 24، کتاب رگ وید میں وشنو۔ نمبر 25، کتاب وشن جوک میں محمد۔ نمبر 25، کتاب پاتیکل میں ہادی اور مہدی۔ نمبر 27، عہد جدید یعنی انجیل اور ملحقات میں پسر انسان۔ نمبر 28، زرتشتیوں کی کتاب زند اور ہومومن میں سوشیانوس۔ نمبر 29، مانویہ کی کتاب مقدس شابہرگان ترجمہ مولر میں خود شہرہ یزد۔ ناظرین، یہ نام ان کتابوں میں جناب مہدی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ وہی مہدی ہیں جو آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور عدالت کو دنیا میں عام کر دیں گے۔ نمبر 30، شعیہ پیغمبر کی کتاب میں فیروز اور منصور۔ ناظرین، ان کے علاوہ حضرت مہدی علیہ السلام کے لیے دوسرے اسماء کو بھی اہل ادیان کی مقدس کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، جن کو اختصار کے مد نظر ہم اس وقت ترک کر رہے ہیں۔ مختلف ملل کی مذہبی کتابوں میں مذکور مقدس اسماء جیسے صاحب، قائم، قاطع، منصور اور بقیت اللہ وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص القابات ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے اکثر روایات میں حضرت کو صاحب، قائم اور بقیت اللہ کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ اس حقیقت کو مزید روشن کر دیتا ہے کہ در حقیقت تمام امتوں اور ملتوں کے معود حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام ہی ہیں،
تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صرف مسلمان اور خصوصاً اہل تشیع ہی ایک آخری ہادی کی آمد اور ان کے انتظار کا نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ دیگر اقوام اور مذاہب بھی اس آخری ہادی کے انتظار میں ہیں جو دنیا سے ظلم و ستم، برائی، بے حیائی اور فسق و فجور کا خاتمہ کرے گا، اور ایک ایسا معاشرہ اور حکومت تشکیل دے گا جہاں عدل و انصاف اس کا جزو اول ہوگا۔ آئیے ہم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں کہ ہمیں جلد از جلد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نصیب ہو اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں ہو۔ اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و پیش والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔